بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم د قانون حکمرانی ده په هغې حواله سره به خبرې کوو چې پاکستان کې د قانون حکمرانی شته او که نه. او دې نه علاوه چې کوم عمران خان هم ویلي دي چې د قانون د حکمرانی نه بغیر ترقي هم ناممکن ده. نو آیا پارلماني ممبران د عمران خان د دې خبرې سره اتفاق کوي او که نه؟ او دې نه علاوه د ملک د ترقۍ دپاره د قانون حکمرانی څومره ضروري ده؟ او دې سره سره چې کوم په پاکستان کې قانون دی دا د ټولو دپاره یو برابر دی او که نه. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. په پاکستان کې د قانون حکمرانی شته او که نه؟ عمران خان هم ویل دي چې د قانون د حکمرانی نه بغیر ترقي ناممکن ده. نو آیا تاسو د عمران خان د دې خبرې سره اتفاق کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سو پورې چې عمرانو د قانون خبره کوي نو زما په خیال د قانون د الفاظو بے حرمتی کوي. چرته عمران او چرته قانون. کچر عمران د پاکستان قانون منی او دا ثابتوي چې زه نو ډاوټ چې هغه سلیکټډ پرایم منسټر وو خو که دې قوم ته دا میسج ورکوي چې زه سابقه وزیر اعظم یم نو بیا قانون دا دی چې کله په ده باندې اف آی آر وشي نو دې ریټ ولې چیلنج کوي. دې د ورکرانو ته ولې دا وایي چې راشئ ما بچ کې. دې عدالت ته ولې نه پیش کیږي. دې ملک کې افراتفری ولې پیدا کوي. دې پردي بچي ولې مړه کوي. دې د قوم دې د حکومت ایسټس ته ولې اور لګوي. نو که چېرې عمران په قانون پوهېده نو دی به د قانون پاسداري کړې وه او ده به د قانون مطابق چې کوم عدالت دی راغوښتی دی دی به تللی او په وخت به تللی. نن په کومه ورځ باندې چې د هغه تاریخ وي نو د شپې پورې هغه ته انتظار کیږي او بل تر ته وایي چې قانون د عملداري وي او د قانون حکمرانی دی وي. قانون حکمرانی دی ته وایي چې هغه ثابت کی دنیا ته هغه میسج ورکي چې زه بېشک چې سابقه وزیر اعظم یم او زه دا پیش شوم خپله ګرفتاري مې ورکړه او زما وکلا شته زما د رهایۍ دپاره به قانوني لار اپنو کی. څنګه چې جناب آصف علي زرداري صاحب باندې بېګناه او غلط کیسونه جوړ شي او هغه 14 کاله جیل کې پاتې شو. هغه 20 کاله عدالتونو ته لاړو او 20 سال بعد د پاکستان اعلی عدالتونو هغه باعزته بری کو. دې ته په قانون باندې عمل درآمد وي. دې ته د یو لیډر قانون باندې حکمرانی وي او عمران چې چرته قانون خبره کوي نو زما په خیال د قانون مذاق وړوي. ملک د ترقۍ دپاره د قانون حکمرانی څومره ضروري ده؟ ملک د ترقۍ دپاره د قانون حکمرانی که پرس که کلم او نشو نو بیا به ملک ترقي نه کوي. څنګه چې اوس دې وخت کې ستا ملک اکانومي کم تر روانه ده ستا عوام چې څونه مشکل سره مخ دي نو دا هغه خبره چې که عمران په قانون باندې حکمران عملدار اکسپټ کړی وو قانون یې منلی وو چې او قانون شته او په لاهور کې لارې نه بندې دي په اسلام آباد کې لارې نه بندې دي مته چې اورونه نه لګېدل د ایسټس ته اور نه لګېدو نو بیا به اکانومي مضبوطه وه. دغه خبره چې په قانون عمل درآمد چې کوم دی دا د پاکستان د هر یو ملک د پاکستان د هر ملک د ترقۍ سره لازم او ملزم خبره ده. په پاکستان کې قانون د ټولو دپاره یو برابر دی؟ موږ دا وایو چې قانون د یو هر ټولې دنیا دپاره یو پکار دی خو دې وخت کې چې کوم قانون جوړېږي نو زما په خیال باندې د لاډلې دپاره نور دی او د غریب الناس دپاره نور. حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے. تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بھائی اس نے تو ملک کا لاڈلے نے بیڑا گرک کر دیا ہے. قانون ہمارے کو تو دیکھو نا قانون ہوتا تو یہ 9 بجے کورٹ میں پہنچتا 8 بجے ٹائم ہے. ادھر یہ لاہور سے 10 بجے نکلتا ہے. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں آپ ایسے کر کے دکھائیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قانون آپ کو ظاہر ہو جاتا. کیونکہ جب ایک بندہ دشمن آپ کا ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے. انڈیا ایسے نہیں کہہ سکتا ہے جنرل سٹنگ کے لیے آپ اپنے جنرل کے لیے ایسے کہتے ہیں. بھائی آپ کے پاس پروف ہے تو آپ لے کر آؤ. وہ بھی نہیں دے رہے ہو. بس میرے کو خطرہ ہے. خطرہ تو تم ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ملک پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. بھائی قانون ہمارے عوام کو قائدین پیپل پارٹی کے لیے ہے جیالوں کے لیے ہے. ان کے لیے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. لاڈلے کے لیے قانون ہوتا تو آج یہ باہر پھرتا رہتا جیسے فالتو کتے ہمارے پھرتے ہیں. یہ تو یہ اس سے بھی بدتر ہے. اور دوسرا ان کی ہماری بدقسمتی ہے. لوگ کل میں نے سنا کہ کہاں یہ لاڈلا کہاں نبی پاک کی بات کر رہے تھے. ایسے بندوں کو تو بھائی لگام دینا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے بندے کہاں کوئی قانون کی میرے کو تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. قانون صرف غریب کے لیے ہے اور اس لاڈلے کے لیے قانون نہیں ہے. کی
ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ بھائی آپ جب تک یہ آپ کے ملک میں یہ حال ہوگا اور آپ دوسروں کو گالیاں دو گے، یہ کیا کہاں قانون، ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ میرے کو تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ برابر ہونا چاہیے۔ میں تو اس کے لیے تو قانون نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے خاص جیسے کسی کے پاس رعایت کی جاتی ہے، یہ دوبارہ میں کہتا ہوں ایسا لاڈلا ملک میں اور میں نے نہیں دیکھا ہے۔ سر جی آپ لوگوں نے کرنی ہے تو قانون سازی تو ہم امپلیمنٹ کرنا تو دیکھو نا اداروں کا بھی کام ہے نا۔ ادارے تو جب اسمبلی ایک قانون ابھی بنا رہی ہے تو پہلے کہتے ہیں اس کو اڑا دو، پر ابھی وہ دور چلا گیا، ابھی اسمبلی بھی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ عمران خان بولے یا نہ بولے، ہم تو عمران خان سے بہت پہلے بولتے رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، کیونکہ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی، گڈ گورننس ہوتی، تو جو حالات آج ہم فیس کر رہے ہیں، جو بحرانات آج ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ہم ہرگز نہ کرتے۔ ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ قانون کی حکمرانی جس ملک میں بھی نہ ہو وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، وہ تو اولین شرط ہے۔ اور دنیا بھر میں جو اسٹیبلشڈ جو جمہوریتیں ہیں ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے۔ قانون کی حکمرانی کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سب پہ لاگو، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی جج ہے کوئی جنرل ہے کوئی سیاستدان ہے، سب پر جو ہے وہ قانون یکساں طور پر جو ہے لاگو ہو۔ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نظر آ رہا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا نا، اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک کی تاریخ میں کی جو ہے وہ نصف سے زیادہ تو یہاں ڈکٹیٹرز حکومت کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، آئین شکنی کرتے رہے۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو سزا ملا؟ جوڈیشل مرڈر ہوئی بھٹو صاحب کی، کیا کسی کو سزا ملا؟ مشرف نے 2 دفعہ کانسٹیٹیوشن توڑا، کیا اس کو سزا ملا؟ قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ عمران خان کی کون سی بات صحیح ہے؟ ہمیشہ تو وہ یو ٹرن لیتا ہے، قانون کو سب سے پہلے اسی نے ہاتھ میں لے کے رکھا ہوا ہے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے گولی لگ جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جو موت کا وقت اور دن میں اور گھڑی معین ہے، اس سے 1 سیکنڈ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا ایمان صحیح کرے، ہمارا ایمان ٹھیک ہے۔ قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں؟ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اس وقت ہوتی ہے جب عدلیہ انصاف کرے۔ تو آپ خود میڈیا والے سوچیں کیا ہو رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی ملک کی ترقی کے لیے آپ کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ جب ورلڈ وار ہوئی نا تو چرچل نے پوچھا ایک عام ٹیکسی والے سے کہ اسے کہا جی کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یورپ تو گیا، تو اس نے کہا کیا عدالتیں انصاف مہیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا جی۔ تو اس نے کہا پھر یورپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ کیا پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ عمران خان د قانون هغه کړی دی، حکمرانی هغه کړی دی، هغه سپریم کورټ باندې شلوار کمیس هغه لټکولو، هغه څوک و؟ عمران خان و که بل و؟ هغه ڈمی صدر سے سیکٹر انچارج ناست ہے عارف علوی، هغه دیات ہے کراچی بھی بند کرو، لاہور بھی بند کرو، سب بند کرو، عوام کی درگاہ هغه خبرې ډېرې شوې، عدالت هغه بارودی سرنگان او قبرونه هغه کدای هغه چا کړي وو؟ هغه طاهر القادری عمران خان نو کړي، چاته نصیحت کوي په کم هغه کوي؟ اب آئے اونٹ پاڑ کے نیچے ملک ته ترقی د پاره د قانون حکمرانی څومره ضروری ده؟ دومره ضروری ده لکه څنګه پارلیمنت بل را باندې تو نه پارلیمنت په دی وجانا سی یو کستا یو ادارې ته د اختیار نه سي هغه بل اداره په کار کې ګوتې وي، د اټې بوران دی، مهنګای ده، بیروزګاری ده، لاقانونیت ده، دهشت ګردي، ارڅ دي، څوک به سموي؟ دا پارلیمنت به کوي، نو پارلیمنت ته په کلاره پرېږدي هغه به کوي، پارلیمنت ته په کلاره پرېږدي نه دا موقع به ته څوک یې؟ آرټیکل 69 ته پته نه دي چې هغه څه دي؟ یو اداره پارلیمنت په کار کې مداخله نه شي کولی۔ زما د خصوصي کمیټې ملازمین دپاره زه کار کوم، های کورټ دړادړ سټې آرډر کوي، هلکه ته څنګه سټې آرډر کوې؟ تا ته پته نشته قانون غه؟ هر سړی خپل هغه کوي چې بی زه ژوندی یم، زه ژوندی یم،
نو پارلیمنٹ بم ځان ته دا وایي چې مونږ ژوندي یو انشاءالله. پاکستان کې قانون د ټولو لپاره یو برابر دی. آرټیکل 25 دا وایي چې ایکوالټي اف پرسن، ټول انسانان چې هغه برابر دي. او د دین مخکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم آخری خطبه هم دا وایي کالے کو گورے پہ گورے کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. نو سی برابر دی. نو بیا ولی سی بی بی شهیدو سهار به پیشي په لاهور کې وه، بل ورځ به په هغه کې وه اسلام آباد کې وه، بل ورځ به کراچۍ کې وه. او دا لاډلا دي، هغه ته ضمانتونه میلاویږي، هغه ته پروټوکول، یعنی نن پیشي ده او دا موصوف نن سهار روانېږي. تو خو پکار دی چې 8 بجې په دې سپریم کورټ کې زما یو بیلو یو منټ زلې شو، مغم په دیل شو، مخکې مالا 3 تاریخ را کړی، بعد یا تاریخ چینج کو 2 شو. نو زه د عدالت په گیټ باندې مو زماغه بیل ریجیکټ شو. ٹھیک شو. نو تاسو ما دا وای او دارا لاډلا را روان دي د لاهور نه اسلام آباد ته په پروتوکول کې په ډول باجی کې را روان دي او دا عدالتو ته ځي. یا لړلا دی د چا دی؟ دا جج راوغوړي هلته بني ګالا ته یا لاهور ته راوغوړي اسه شي د زمان پر د څه شي دی هغه ته راوغوړي جج هلته د ځان له پیشي وکي ولی نه کوي. دا ډرامې بندي کا، دا ډرامې بند شي او دا به سپر دا ډرامې کوي. وخت ډیر هغه دی مختصر دی. ہے یا نہیں؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو قانون کی حکمرانی ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ قوم ہے، اور اس قوم کے بعد جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھے نا، دی اسٹیٹ ول شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ ایڈمنسٹریشن تھرو دی چوزن ریپرزینٹیو آف دی پیپل. سیدھی بات ہے. عمران خان صاحب تک جتنی آج تک باتیں کر رہے ہیں کسی ایک بات پر قائم رہیں، کتنے یو ٹرن لیے. وہ تو میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخصیت ہے جس نے تمام سیاستدانوں کو بدنام کر دیا ہے، معاشرے کو خراب کر دیا ہے، نوجوانوں کو اخلاق تباہ کر دیا. انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ قائم دائم رہے گا، اور پاکستان کی مضبوطی اس قوم کی مضبوطی کے پر منحصر ہے. اس قوم کو مضبوط ہونا چاہیے. ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. قانون بنایا اس لیے ہے، قانون نے پاکستان نہیں بنایا، پاکستان نے قانون بنایا. اور پاکستان نے یہ قوانین اور آئین جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے بنایا ہے. ان قوانین اور اس آئین نے پاکستان نہیں بنایا، پاکستان کو اس قوم نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گی. کیا پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ برابر ہے، کیوں نہیں ہے؟ برابر ہے، ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اور ہوگا اور ہے. لوگ یہی مطلب پارلیمنٹرین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے، تو کیا آپ بھی مطلب کہتے ہیں کہ لاڈلا ہے وہ؟ میں ایسی باتیں نہیں کرتا. میں اس کو ایک پاکستان کے وجود کے لیے ایک ایسا شخصیت سمجھتا ہوں جس نے پورے معاشرے کو تباہ کیا ہوا. پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو وہ کہتے ہیں اللہ کرے اس پہ عمل کریں. جب ان کے اپنے دور حکومت میں آپ اپنے شعبے کو دیکھ لیں کہ صحافت میں کتنی قانون کی حکمرانی رہی ہے، یا صحافیوں کی کون سی عزت کی گئی، یا انہوں نے پارلیمان کی کون سی عزت کی، یا پارلیمان کی دیواریں تک انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ توڑے. تو میرے خیال میں وہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، وہ ذرا اپنا کنڈکٹ تو دیکھیں کہ اگر قانون کی حکمرانی یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اسلام آباد کی عمارتوں کو اور اسلام آباد کے آگ لگا دیں اور اپنے پارلیمان کو آگ لگا دیں اور پارلیمان کو نہ مانیں. تو جو پارلیمان قانون بناتی ہے، آئین پارلیمان نے تخلیق کیا ہے، قانون پارلیمان نے تخلیق کیا ہے. جو اب آپ پارلیمان کی اگر عزت نہیں کریں گے، یا اگر آپ پارلیمان کی حکمرانی کو ہی نہیں مانیں گے، تو آپ کون سی قانون کی حکمرانی کو مانیں گے؟ ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ 200% ہے، لیکن جو اس کا ماخذ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کا، تو اس بات پہ تو عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں بھی آپ کا ڈسپلن چلتا ہے، اگر آپ بڑے کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. کیا پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ دیکھیں اس وقت تو پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، اور اسی لیے تو یہ بات پیدا ہو رہی ہے. آپ تو قانون کی بات کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے جو پارلیمان کے متحد ہے وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر کے
وہ اس میں خرابی پیدا کرتا ہے، اور عمران خان صاحب ان کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ قانون کی برابری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ قانون کی برابری کے لیے یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ جو پارلیمان قانون بنائے اس پہ من و عمل ہونا چاہیے، نہ کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ آئین بنانا، قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، اور اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کسی بھی ملک کی ضمانت جو ہے وہ اس ملک کا قانون، انصاف، عدالت، پارلیمنٹ اور صحافت، یہ تین چیزیں اگر مشترکہ طور پر ایک ساتھ چل رہی ہوں تو یقیناً وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے اور استحکام کا ضامن بھی ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشی طور پر ملک بدامنی کا شکار ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، IMF کا دباؤ ہے، اور پبلک جو ہے وہ روٹی کو محتاج ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی جو ہے اس وقت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے، اور اپنی توجہ اس جانب مرکوز کرنی چاہیے کہ جہاں ملک مستحکم ہو اور اس کے فیصلوں میں جو ہے انصاف نہ صرف ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ لوگوں کو محسوس بھی ہو۔ کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ یقیناً قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصلے آ رہے ہیں اگر وہ جو ہے وہ عوامی خواہشات کو مد نظر رکھ کر اگر فیصلے کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ ملک کی بہتری کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ قانون جو ہے وہ اشرافیہ کا الگ ہے اور ایک عام آدمی کا الگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر بیل مل جاتی ہے، ویڈیو لنک پر جو ہے اس کو استثناء مل جاتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے کیا یہ سہولتیں میسر ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے عدالتی نظام کو، نظام انصاف کو بھی ٹھیک کرنا ہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ تو اگر یہ حالات آج ہیں وہ اسی کے پیدا کر دیا کہ جو حالات ہیں قانون کی حکمرانی وہ ہونے نہیں دے رہی، کیونکہ وہ جو قانون اس کے حق میں جاتا ہے یا کوئی ادارہ اس کو فلی سپورٹ کرتا ہے، اس سہولت کاری دیتا ہے، وہ اس ادارے کو مانتا، دوسرے ادارے کو وہ نہیں مانتا، کیونکہ ان کا ایک ہی ہے بات، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، کوئی سہولت کاری سارے مجھے دے دیں۔ جس طرح اس کو 2018 میں فلی سہولت کاری ملی تھی ہر طرف سے، اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ملی تھی، اس کو عدالتوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار تھے کس طرح اوپنلی اور جو ہر طریقے سے انہوں نے اس کو سہولت کاری دی، وہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ان کو اب اگر نئی اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بڑے ان کے مطلب ان کو ہر لحاظ سے ان کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ہر لحاظ سے بیانات دے کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ غصے میں آ رہے ہیں۔ ان کو بس یہ ہے کہ میں اب دوسرا حربہ استعمال کروں، اب ان کو پریشرائز کروں، اب کہوں کہ یہ مجھے مارنے کے، قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط بیانے ہیں، جھوٹے بیانیے ہیں، ہر روز ایک نیا جھوٹا گھڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی سیاست جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور ساری دنیا کو آہستہ آہستہ پتلا ملک کو، پاکستان کو پتہ، عوام کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کتنا جھوٹا انسان ہے، اور اس کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں کہ آگے آگے جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے یہ آپ نے دیکھے کہ چھوٹے بچے سے جو بیان دلوایا، اب اگلے جو سیٹرڈے سنڈے کو ایک آدمی نے کس طرح کی پیغمبر اس کو کرنے کی بات کی، تو یہ چیزیں یہ ملک کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کا راستہ جو ہے حکومت، اتحادی حکومت مل کے اس کا راستہ روکے گی اور اسے سٹاپ کرے گی، ورنہ یہ ملک کو اللہ نہ کرے کہ کس سائڈ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ قانون کی حکمرانی، کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو ملک چلتا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ملنا چاہیے، یہ جو عدالت ہیں ان کے انصاف کا جو پلڑا ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جو کہ آج نظر نہیں آ رہا۔ وہ صرف ایک بندے کی سہولت کاری، جو اس کے پہلے سہولت کار تھے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آج بھی پرانے سہولت کار جو ان کے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ آج بھی کام کر رہے ہیں، آج بھی جو ہیں وہ اس کی طرف
طرف توجہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آج بھی یہ حالات ہیں، ورنہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاستی معاملے میں جو ہے وہ دخل اندازی کرے. وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ جا کے بیٹھ کے بات کریں اور 4 گھنٹوں کے بعد ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے بات چیت کی ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کہہ رہے. تو یہ باتیں ہیں، یہ جو سب ادارے ملک کے جو ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے، دوسرے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ قانون بالکل برابر ہے. قانون جو ہے جو سپریم کورٹ ہے یہی کہتی ہے کہ قانون ان کے لیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کوئی غریب ہو امیر ہو. عمران خان جو ہر ایک کو پہلے یہ کہتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اب کیوں نہیں بات کرتے قانون سب کے لیے برابر ہونے؟ آج اس کے لیے وہ سب قانون کی حدیں توڑ کے سارے کام کر رہے ہیں، کوئی قانونی کام نہیں کر رہے. جو کام وہ کہتے تھے آج وہ ان سب چیزوں کے، آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں، کہاں گئے وہ سارے، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے مجرمانہ اس کے اوپر جو ہیں. آپ فارن فنڈنگ کو دیکھ لیں تو شاہانہ کو دیکھ لیں، ان کی بیٹی کا کیس دیکھ لیں، وہ چھوٹے کیس ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کتنے درجنوں کیس ہیں ان کے اوپر، لیکن اب ان کو کوئی پوچھ رہا ہے؟ یہ تو کھلے عام پھر رہا ہے. حکومت تو آپ لوگوں کی ہے، کیوں نہیں پوچھ رہے آپ لوگ؟ دیکھیے ہم تو فیصلے عدالتوں نے دینے ہیں نا، حکومت نے تو نہیں یہ فیصلے دینے. حکومت جو وہ تو امپلیمنٹیشن کراتی ہے، فیصلے تو عدالتیں جو ہے اس کو عدالتیں جو ہیں وہ کہیں گی. جب ہم جا کے پولیس جو پکڑنے جاتی ہے تو آگے سے دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آگے سے اینٹیں اور پتھر مار کے اور گیس بم پٹرول بم پھینکتے ہیں. پولیس تو گئی تھی، حکومت گئی تھی نا، لیکن جو ہے جب جو گورنمنٹ جو سپریم کورٹ ہے، جب ان کو عدالتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں تم گھر بیٹھ جاؤ، ہم اب گھر بیٹھے آپ کو اس کو ساری سہولت مل رہی ہے. جب وہ ان کے جو ہے وہ کورٹ روم میں باہر آ کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس نیچے سے سائن کرو اور جاؤ. تو پھر اس طرح کی کن کو اس طرح کی سہولت ملتی ہے سوائے عمران خان کے؟ سب کے لیے برابر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں ہم تو پارلیمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے نا، بار بار کہہ رہی ہے. پارلیمنٹ میں یہ بات عدالتی اصلاحات بل جو ہے پاس ہوا ہے نا، تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی انصاف دے، ہم جسٹس چاہیے، ہمیں کوئی ایسی ایکسٹرا آپ سے کوئی سہولت نہیں چاہیے. ہم کچھ نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، صرف ہمیں دیکھیں جب میاں نواز شریف تھے 2017 میں جب ان کو نکالا گیا تھا تو 1 سیکنڈ کے اندر وہ گھر چلے گئے نا. ہر طرح سے ان کو پارٹی سے نکال دیا، ان کو پارلیمنٹ سے نکال دیا، وزارت عظمیٰ سے نکال دیا، تو گھر نہیں چلے گئے تھے. کیا انہوں نے کچھ کہا تھا؟ ہمارے جتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بھیجا، کسی نے اف تک نہیں کی. ان کا جس بندے کو وہ جاتے ہیں وہاں سے آگے دہشت گرد جو ہے وہ مارتے ہیں، آگے سے لگتا ہے کہ پوری ایک اندر حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو آگے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. پرویز الہی نے کیا کیا؟ زمان پارک میں کیا ہوا بتائے نا. کہہ رہے ہیں کہ کارکن نے اور پیراداری دے رہے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ کارکن اس طرح نہیں نکلے تھے جس طرح خان کے ساتھ نکلے ہیں، اور وہ قربانی دے رہے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ اس طرح قربانی کارکنوں نے نہیں دی. کارکن قربانی دے رہے ہیں، کارکنوں کو پاگل کیا ہوا ہے، دماغ خراب کیا ہوا ہے. وہ جو اس طرح کی پیغمبری کی، اور یہ جو خود کہتا تھا مدینہ کی ریاست اور میں جو ہے وہ صادق اور امین، اور جس نے صادق اور امین کہا تھا اس نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ایک ہی دفعہ پتہ نہیں کس وقت کہا تھا، میں نے تو نہیں کچھ کہا اس کو. پیغمبر کی بھی کچھ اور ویڈیو ہے، وہ مطلب عمران خان سے نہیں جڑی، مطلب اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ کسی اور مطلب چیز میں ہے، تو اس کو نہ چڑھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسے ہی ہو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہو. یہ اس طرح کا اللہ نہ کرے اس ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر کوئی اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارے ملک. پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے دیکھنا چاہیے. کیا اس کے دور میں 3.5 سالہ دور میں 10 سالہ ادھر کے پی کے دور میں حکومت کے دور میں کیا قانون کی بالادستی تھی؟ کیا قانون کہیں آپ کو نظر آتا تھا؟ لوگوں کو ملائن کیا جاتا تھا، لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، لوگوں کو سخت ترین حالات سے سامنا کرنا پڑتا تھا. بات وہ کرے جو خود بہتر کر رہا ہو. ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ 2 مختلف چیزیں.
कानून की हुक्मरानी होगी तो उससे ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग माशरा जन्म लेगा। और जहाँ तक तरक्की की बात है, वो तो सियासतदान को सोचना है इस बारे में। कानून को तो वो रास्ता अपनाना जो बेहतरी का रास्ता हो, ना कि कंट्रोवर्शियल रास्ता हो। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको थिंक ओवर करना चाहिए। क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है? मैं नहीं समझता यार, अभी तक मेरे ख्याल में फुकदान है, अभी फुकदान है। बराबरी के लिए, कानून की बराबरी के लिए सबके मतलब सबके लिए बराबर क्या इकदाम उठाने? मैं आपको गुजारिश करूं, देखें कानून आपके पास है, लॉ आपके पास है, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे बहुत सारे नाम याद हैं, 2 नाम तो बिल्कुल उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक भी नहीं था से, और लोग याद करते हैं यार। तो इसमें मेरा अपना ख्याल है कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें फिर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो कानून को बालातर होके, दांत पात ऊंच नीच से बालातर होके काम करना चाहिए। इमरान खान हम वेल्दी च द कानून द हुक्मरानी ना बगैर तरक्की ना मुमकिन दा नो आया तासु द इमरान खान द खबरे सर इत्तेफाक होई چې کله نه عمران خان راغلی د پاکستان نه قانون وتلی دی، آئین وتلی دی، د قانون جنازه او د آئین جنازه د ایستلې ده، دی د پاکستان ورک سي، قانون به بیا په ځای سي. د عمران د کومې خبرې سره موږ ملګري وکړو. عمران خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه کیما د خلکو نه کیما چې دی راغلی دی څوارلس واره د غټو ذمہ دار خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کړی دی، چې سړی د قرآن توهین کوي، د اسلام توهین کوي، د پاکستان د آئین به څه دی پاسداري وکړي. دا د دوکه ده. آئین قانون په پاکستان کې سته، دی د پاکستان دغه جوړ آئین قاین باندې لاس نه وي، دی دې نه خرابوي، عدالت دې نه متنازع کوي، عدلیه د متنازع کړې ده، قانون د متنازع کړی دی، آئین د تباه کړی دی. د پاکستان آئین دا دی چې په چا باندې عدم اعتماد وسو هغه په اپوزیشن کښېني، ته ورته ته پر روډو څه کوې، خو راز په اپوزیشن کښېنه. تا بینچونه خالي ولې پرېږدي؟ ته که د آئین پابنده وای، د دروغ دا دي چې دی وایي چې زه د دې اپوزیشن سره پر یوه چت نه کښېنم. 3 کاله ما او تا په دا یوه چت کې لاندې سره ناست چې ته د وزیر اعظم څه لرې سوې، د وزارت عظما د کرسۍ څه لرې سوې، بیا ته د یو چت لاندې نه کښېنې، بیا ته په روډو باندې تباهي کوې، بربادي کوې. دا آئین دی، دا قانون دی چې ته په دا کوم ځای باندې ناست یې. د پاکستان آئین قانون خو دا دی، ته راځه په دې اسمبلۍ کې کښېنه، راځه دا چې کوم مجلس په روډ کې دا دلته وکړه، او که چیرې بیا خبره بل خواته لاړه، بیا به ته بیا د په روډ راوځې، دا ستا احتجاج، دا ستا حق دی. قانون د تباه کړی دی، آئین د تباه کړی دی، قانون یې متنازع کړی دی، آئین یې متنازع کړی دی، اسلام یې متنازع کړی دی. ملک ته ترقی د پاره د قانون حکمرانی تاسو څومره ضروری ګڼئ؟ د آبادۍ دپاره، د ملک د امن دپاره، د ملک د خوشحالۍ دپاره د پاکستان آئین قانون چې دی هغه 100% هغه مضبوطول پکار دی، هغه متحد کول پکار دی، هغه غیر متنازع ساتل پکار دی. پاکستان کې قانون د ټولو لپاره یو برابر دی؟ نه دی. که د پاکستان دپاره قانون د یو د برابر وای چې نواز شریف په جیل باندې تلی، زرداری په جیل کې تلی، نو دی چې ناست دی په ده باندې د خدای کیسونه دي، دی جیل له ولې نه راځي؟ او د ولې خلک د مسلمانان او ښځې نر د ځان دپاره د ډال په رقم باندې په زمان پارک کې درولي دي، او خپله شاته ناست دی، په خپله راسه عدالت ته پیش ته، قانون ته پیش ته، ما پلوس په ډنډو وه، ما انتظامیه ته تکلیف رسوه، ما د پاکستان املاکو ته تبلیغ رسوه، نو دی کله په دې باندې دا قانون په خپل ځای باندې کوي. نو قانون باید چې په عمل کې راشي، او دا سړی د ریاست هم نه دی لوړ، در قانون هم نه دی لوړ، در آئین هم نه دی لوړ. نه پاکستان دومره کمزوری دی. حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہے. ابھی جو ایک بحران پیدا کر دیا گیا ہے، اگر قانون اداروں میں اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں جو کسی سیاسی پارٹی کی بی ٹیم لگنے لگے، تو وہ بھی لمحہ فکر ہے. تو اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کو تمام چیزوں سے بالادست ہو کر اپنی اس کا کام کرنا چاہیے. اور ہم عدلیہ کی بالادستی پر ہمیں یقین ہے اور ہم اس کے دائی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارے لیے کچھ اور معیار ہو
اور عمران خان کے لیے کچھ اور معیار ہو. اگر اس طرح ہوا تو یقیناً یہ بہت غلط ہے، جس میں عوام سفر کرے گی اور ملک سفر کرے گا. کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی اتنی ضروری ہے کہ جب جرمنی غالباً حالت جنگ میں تھا تو ہٹلر نے کہا کیا عدلیہ میں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا یہ ملک سروائیو کر لے گا. اگر عدلیہ بالکل آزاد ہے اور اس کی بالادستی ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا، جو بیچارے 5-5 ہزار کی اس پہ سزا پہ آج وہ ہیں اور لوگ در بدر ہو رہے ہیں صرف اپنا انصاف لینے کے لیے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں غریب کو انصاف اس کے در پہ ملنا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. اور جو آ رہے ہیں سیاسی نوعیت کے مقدمات کو آپ لوگ زیادہ فوقیت دے رہے ہیں، تو میں تو کیا کہہ سکتی ہوں، بول کے لب خاموش دے رہے، کیا کر سکتے ہیں. غریب کو بھی اتنا جلدی انصاف ملنا چاہیے جتنا ایک دیکھیں نا، آج درخواست آتی ہے، کل اس کا لسٹ میں نام آ جاتا ہے، تو وہ غریب کہاں جائے گا؟ اس کے لیے عدالت برائے غربہ، ان کے لیے الگ عدالت کا قیام ہو جانا چاہیے. پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں، اداروں میں ہم آہنگی کی بہت ضرورت ہے. آپ قانون کو، جمہوریت کو اور یہ ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے نا. سب کچھ جڑ کے تو آئین کی پاسداری ہوتی ہے نا. اور پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے باقی اداروں کی پاسداری ہوتی ہے. تو عمران خان کا کیا ہے؟ آج قانون کی پاسداری، آج کسی اور چیز کی پاسداری ہے. وائی ڈو یو ٹیک ہم سیریسلی؟ اور یہی میرا میسیج ہے آپ کے سارے ناظرین کو، اور خاص طور پہ یہ جو ینگ لوگ ہیں. 4 سال کے اس کے نکالے ہوئے سوشل میڈیا کی اس کی تقاریر دیکھ لیں، اس کا کچھ دیکھ لیں. دیکھیں، قانون کی بالادستی، قانون کی پاسداری وہ ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی، اور میں اس بات کو بہت برا سمجھتی ہوں کہ آپ عمران خان کی کہی ہوئی کوئی بات، کیونکہ میں اس آدمی کو سیریس نہیں مانتی اور میں اس آدمی کو سمجھتی ہوں. تو نہ پاکستانیوں کو، نہ ہمارے عوام کو، نہ ہمارے ینگسٹرز کو اس کی بات نہیں سننی چاہیے. حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر خان صاحب یہ خود بتائیں گے کہ ان کے 3.5 سالہ دور میں کتنی قانون کی حکمرانی رہی ہے. اگر اس کی وہ ڈیٹیل بتا دیتے تو میرے خیال زیادہ بہتر تھا. جی، ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں 73 کے آئین کے تحت جو حقوق دیے گئے ہیں اور جس طریقے سے حکمرانی ہونی چاہیے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں، بات ہے جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک تو کوئی فائدہ نہیں نا ان چیزوں کا. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ جو پچھلے 3.5 سال میں دیکھا ہے وہ تو بالکل نہیں تھا. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے اتنا آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے قانون، تو یہ عام آدمی کے لیے تو یہ نہیں ہے نا. جی، کرنا کیا چاہیے سب کے لیے قانون اگر برابر؟ جی، ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ان اداروں سے بھی کہ سب کو ایک جیسا ڈیل کریں. عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ حکمرانی قانون کی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں سب نے قانون کے تحت چلنا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن آئین بھی جو ہے اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عارضی چیزیں مجھے لگ رہی ہیں. ساری یہ قوم 22 کروڑ، اب 23-24 کروڑ جو ہوگی ہے، یہ سب چاہتی ہے یہ ملک ترقی کرے. اس وقت آپ دیکھیں مہنگائی کدھر ہے، بے روزگاری کدھر چلی گئی ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہے. 2 وقت کی روٹی بیچارے نہیں کھا سکتے. ڈالر کہاں چلا گیا؟ IMF آپ سے بات کر نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سب لوگ، سب ہزارے ایک کام کریں. میرا خیال ہے یہ عارضی فیز ہے. ایک شفاف ستھرا الیکشن کرا دیں اور جس کی حکومت بنے تو امید ہے انشاءاللہ ہر چیز سیٹل ہو جائے گی اور اپنی اپنی جگہ پہ ہوگی. کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ ہمیں سب کو قانون کی حکمرانی کے تابع ہونا چاہیے. جب قانون ہوگا تو
چیزیں اچھی ہوں گی. اگر آج مجھے انصاف مل رہا ہے اور آپ کو نہیں مل رہا، یہ زیادتی ہے. ایک جیسا برابری کا درجہ ہونا چاہیے. بے شک میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہے. اگر غریب ہمارے کا کیا حال ہے جی، اس کو تھانے میں آپ دیکھیں بیچارے کو، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہماری انگلی پکڑتا ہے آ کے. جب ہماری انگلی پکڑتا ہے اور پھر بھی اس کو آدھی ریلیف ملتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے قانون کی حکمرانی اولین ہے ہمارے لیے. باتوں میں نہیں ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس کو عمل کر کے دکھانا چاہیے. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی برابر نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے، غریب کے لیے تو بالکل نہیں ہے. غریب کے ساتھ جو تھانوں میں ہوتا ہے، کیونکہ میں دیہاتی حلقے سے ہوں، شہری حلقہ بھی ہے میرے پاس تھوڑا، جو میں نے وہاں حال دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کے پیچھے نہ جائیں تو وہ تو بیچارہ بالکل ہی رہ جائے گا اور جیل سے کبھی باہر ہی نہیں آئے گا، تھانے سے باہر نہیں آئے گا. اس لیے بہت ضروری ہے قانون کی حکمرانی ہو. یہی ہمارا منشور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ برابری دیں، انصاف ہو، اور ہمارے مذہب میں بھی امن کہا ہے کہ امن کا یہ دین ہے، ہم امن کا یہ مذہب ہے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی پاکستان میں اتنی ترقی یا اتنا انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ اب تو لوگ بھی، اگر عام لوگ تنگ آ گئے ہیں یہ ہماری باتیں سن کے کہ جی انصاف آئے گا. بلکہ پیچھے میں نے ایک جلسہ بھی کیا، انہوں نے کہا جی کب آئے گا، آپ تو ہمیں پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. تو اس کی توقع ہے، امید ہے کہ اگر اس ملک میں اچھا الیکشن صاف ستھرا آپ کرا دیں، وہ حکومت لائیں جو عوام کی امنگوں کے ہو، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے. تو کیا آپ اتفاق کرتی ہیں؟ قانون کی بھی حکمرانی ہے، پارلیمان کی بھی حکمرانی ہے. حکمرانی صرف ایک انسان کی ہے جو فاشسٹ ہے، وہ عمران خان صاحب ہے خود. وہی جی آئی ٹی جو میاں نواز شریف صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے پورا جنریشنز کا حساب دیا، وہاں پہ عمران خان صاحب کورٹ جانے سے بھی مسئلہ ہے ان کو. کورٹ کے علاوہ بھی ان کو جو ہے کورٹ کے سامنے پیش ہونے سے مسئلہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنی ضروری سمجھتی ہیں؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ قانون کی حکمرانی تبھی ہوتی ہے جب پارلیمان کی حکمرانی ہو. تو پارلیمان میں جو آج کل بل پیش ہو رہے ہیں وہ پارلیمان کی حکمرانی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن پارلیمان کو اسٹرینتھن کریں گے تو قانون سب کے برابر. لیکن قانون کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا، آنریبل سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کام ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو دیگر کیسز جو ضروری کیسز ہیں ان کو بھی سننا چاہیے، نہ کہ صرف ایک کیس پہ بیٹھے رہیں. عمران خان ویل دی چې د قانون د حکمرانی نه بغیر ترقی هم ناممکن ده. نو آیا تاسو د عمران خان د دې خبرې سره اتفاق کوئ؟ بالکل د هغې خبرې سره اتفاق هم د اختلاف هم دی. اتفاق په دې حیثیت باندې، یو پاکستاني په حیثیت باندې زه وایم چې کوم ملک کې قانون عملداري نه وي هغه ملک کې اناراګي وي، جنگل قانون وي. هر یو سړی خپل خوښ مطابق جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن دا خبره عمران خان ته نو پکار، کم از کم درې کاله اته میاشتې دی وده و، په نشه کې و، بې خبر و، تیاره و دې ملک کې، دی نو خبر. هغه ټایم کې ولې نه وی چې قانون عملداري ولې رښتې؟ هغه ټایم کې ولې د یعنی هغه ادارو طرف ته قتل او قانون طرف ته نه قتل؟ دا ولې؟ نو د دې مطلب دا دی چې د خپل ټول مفادات دي، دا د مفاداتو سیاستدانان دي، او چې مفاد پوره شي ټیک ده، ډېر ښه خلق دي، او چې مفاد کله پوره نشي او مخالف شي نو بد خلق دي. نو دا معیار چې دی که نه چې دا په خپله د قانون خلاف ورزي هم ده، د اخلاقیاتو هم خلاف ورزي ده، دا نه دی پکار. ملک ته ترقۍ دپاره د قانون حکمرانی تاسو څومره ضروري ګڼئ؟ ګوره چې قانون نه وي نو زه وایم چې بیا خو ملک چلیدی نه شي. عدل دی که نه، عدل انصاف قانون دی ته وایي. نو چې ستا ملک کې عدل نه وي، او حضرت علی کرم الله تعالی وجهه څه فرمایي؟ هم دغه فرمایي چې یو حکومت ځان ته مسلمان وایي لیکن عدل و انصاف نه وي، نو دا حکومت د مسلمان حکمران حکومت
دا نشي چلیدی کفر سره چلیدی شي لیکن د اسلام سره چې عادل پکې نه وي هغه نشي چلیدی عادل انصاف دا بنیاد دی زما استا بنیادی حق دی او چې دا حق بنیادی حق ملو نشي دا د آئین هم خلاف ورزي ده دا د قرآن هم خلاف ورزي ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات او د هغې عمل خلاف ورزي ده نو قانون خو لومبې اول قدم کې چې قانون وي نو ما ته زما حق ملاویږي قانون وي نو آئیني چې څومره حقوق زما بنیادي حقوق دي ما ته ملاویږي معذور ته ملاویږي زنانه ته ملاویږي مشر ته ملاویږي کشر ته ملاویږي ماشوم ته ملاویږي هر یو مکتبه فکر ته هغه حق ملاویږي دا هغه ټایم کې چې قانون وي او چې قانون نه وي نو دا چې کوم حالات دي اوس امن و امان هم نشته ګراني انتها ته ورسېدو بې حیایي ده بې شرمي ده قتل غارتګري دی خلق قانون خپل لاس کې اغشت دي که نه جي دا مختلف واقعات تاسو یې نه ستاسو خپل خیبر پښتونخوا کې 3 ورځې مخکې چې کوم واقعه شوی دی که دلته قانون وی زما ستا د عامو خلقو دا اعتماد وی چې دې سړی دې توهین وکړه دې ته سزا ملاویږي دې به پانسي کېږي دې د ناموس رسالت په ایکټ کې دا به نیولې کېږي او دې ته به قانون مطابق دې سره به معامله وشي نو چېرته به هم دا حرکت نه وی کړی خو ټول دنیا ته پته ده چې عدل او انصاف د ملک کې نشته د دې وجه نه خلک قانون خپل لاس کې اخیستی پاکستان کې قانون د ټولو دپاره یو برابر دی نه 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 زما چې څومره طاقت وي دومره قانون زما طرفداري کوي او چې ما نه بل یو سړی بری د هغې څومره پاور وي هغه پاور اندازه کړي هغې قانون ته هغې پاسداري کوي او چې څومره بره ځي او چې لاندې ځي نو قانون بیا هغې دپاره نشته دا خو دغه بدقسمتي ده زموږ د ملک انسانیت پکې نشته د انسانیت احترام پکې نشته سړیتوب نشته ختم دی قانون حکمرانی چرته دی دا قانون حکمرانی دی چې د بلوچستان نه ګیس راځي پنجاب بلایي خیبر پښتونخوا نه بجلی راځي پنجاب بلایي لیکن پنجاب وړو چې دی په ما باندې حرام دی زما ټرک راشي په چیکینګ پوسټونو کې 1,00,000 روپۍ ورنه رشوت غواړي او هغې نه اخلي او ګاډي پرېږدي نو ته ما ته وایې چې دا وړو چې 1,00,000 روپۍ د 100 بورو باندې دی کېښوه نو چې 1,000 روپۍ یو بورې باندې اضافه وشوه نو ما ته چې رسیا به څومره اضافه کېږي دا انصاف دی دا حالات دي دا د ملک حالات دي هر یو سړی چې څومره طاقت دی د هغې دومره هغه بدماش دی اور جو څومره شریف دی زما په شان نه هغه شریف دی بس شریف دی قانون هم د هغې دپاره نشته عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے مطلب کردار ادا کرنا چاہیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے ملک کی ترقی بھی اسی میں ہے تو کیا آپ عمران خان کی اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں میں عمران خان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا اس سے پہلے یہ پوچھیں 3.5 سال میں قانون کی حکمرانی کہاں تھی جو اس نے بیچا ہے جو بویا تھا وہ اب بیچیں گے اس کے 3.5 سال میں جتنی لا قانونیت اور جس طرح انہوں نے پامال کیا ہر چیز کو اب تو ہر چیز اخباروں میں مختلف اداروں کی طرف سے روشے روزن کی طرح یہاں ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس سارے نظام کو اپنے ایک یعنی ایک ڈکٹیٹر بطور ڈکٹیٹر استعمال کرنا چاہا اور مل کر استعمال کیا اور قانون کی پامالی کا اس نے بیڑا قانون کا تو بیڑا غرق کر دیا اسے ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کورس یہ قانون یہ جو آئین بنا ہوا ہے اسی لیے بنا ہوا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے اور ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عمران خان ہر ایک کو بلا کے کہ اس کو پکڑ لو اس کو توڑ دو اس کو چھوڑ دو اس کو یہ کر دو اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ گئی ہیں اور باقاعدہ ثبوت کے ساتھ آ رہی ہیں کہ لوگوں کو میں بھی انہوں نے کہ میری حکومت قائم رہنی چاہیے جو میرے خلاف بولے اس وقت کہاں تھی قانون کی حکمرانی کیا پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے ہونا چاہیے قانون بھی یہی کہتا ہے آئین بھی یہی کہتا ہے لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں طبقات ہمارے ہاں نا تھوڑا سا سسٹم اور طرح کا ہے قبائلی سسٹم ہے کچھ اور سسٹم ہے ان کے اپنے تقاضے ہیں اس لیے اس طرح جس طرح دوسرے ملکوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یہاں ذرا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سے جب اب فرنٹیئر میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں وہاں وہ جرگہ ہے وہ اپنے ان کے قوانین اپنا ایک روایتی انداز ہے اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جس سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے
پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں، اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو کیا آپ عمران خان کی اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟ یہ بات ان کو اب پتہ چلا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر وہ یو ٹرن لے لیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی کون سی بات یقین کرے. بڑے کیا کہ وہ ایک شعر ہے ہو کے تیرے کوچے سے نکلے. تو مجھے تو عمران آپ کسی اور کی بات کریں تو میں ہاں اس کے اوپر کچھ اسٹیٹمنٹ میں بھی دیتی ہوئی اچھی لگوں گی. ان کی اسٹیٹمنٹ تو ہر سیکنڈ کے بعد چینج ہو رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی قانون کی بالادستی از مور امپورٹنٹ، لیکن قانون بنانے والوں کی بالادستی بھی امپورٹنٹ ہے. جس بلڈنگ کے نیچے آپ اور میں یہاں کھڑے ہیں اور جس بلڈنگ کی وجہ سے آج آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو اس کی بالادستی بھی بات کریں گے. جب ہم اس کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم آئین کی بات کرتے ہیں. آئین پہلے پھر پارلیمنٹ. لیکن یہی وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین دیا اس پاکستان کو. اور جب آئین کی بالادستی ہوگی تو ڈیفینیٹلی قانون کی بالادستی ہوگی. یہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں اور امپلیمنٹیشنز کرنا اداروں کا کام ہے. اور ادارے اس میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے جتنے ان کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. امپلیمنٹیشن صرف جو شکایات آتی ہیں اس کے اوپر نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن اس ادارے کے اوپر بھی ہوتا ہے. پہلے آپ اپنا خود جو ادارہ ہے اس قانون کے مطابق چلے گا تو ڈیفینیٹلی نظام بہتر کی طرف جائے گا. کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی آپ کتنا ضروری سمجھتی ہے؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ انصاف جو ہے نا، جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو تب ہمیں انصاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کسی اور کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تب ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا. تو ہم سب کو، اگر میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں تو ہم سب کو براڈر وے میں سوچنا پڑے گا. جب ہم براڈر وے میں سوچیں گے تو تب ہم قانون کی حکمرانی پہ بات کر سکیں گے. پاکستان میں سیاستدانوں کے علاوہ بھی عام عوام سب کے لیے قانون برابر ہے آپ کے خیال میں؟ اگر تو میں خیالی دنیا میں رہوں تو پھر میں آپ کو کہوں گی کہ بالکل برابر ہے. اور اگر میں خیالی دنیا میں نہ رہوں اور میں آپ سے بڑی اسٹریٹ فارورڈ آپ سے بات کروں تو ڈیفینیٹلی یہ قانون انفارچونیٹلی پاکستان میں، آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں جس میں میں رہتی ہوں، جس میں ہمارے بچے رہتے ہیں. اور یہ سسٹم ہے کہ امیر کا قانون اور ہے، غریب کا اور ہے. اور اللہ کرے کہ ہم 75 سال تو گزر گئے، اس فرق کو ہم اوپر نیچے کر سکے، اس کو ختم نہیں کر سکے. تو اللہ کرے کہ ہم اس فرق کو بھی ختم کر سکے تو پھر ہماری بھی ترقی یافتہ ممالک میں ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. کیا کہیں گے کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کے حوالے سے؟ آج جو بل آج کے بل کے حوالے سے اس پہ جو ہم نے آج یہ کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کے حوالے سے بل پیش کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی انتہائی ضرورت تھی اور اس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا جو آج پائے تکمیل تک پہنچے. اس میں 50 سال ہو گئے ہیں آئین کو بنے ہوئے. اس کی ڈیفیشنسی تھی یہاں پہ. انفارچونیٹلی کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ جس کا جو دل چاہے پارلیمان کو رگیت دے، اس کی تہذیب کرے، بے توقیری کرے اور اس سے سوال جواب بھی نہ ہو. تو یہ جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے وقار میں، تقدس میں، توقیر میں اضافہ ہوگا. تن کو دے قانون دے حکمرانی پہ حوالہ سره د پارلیمانی ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. حقیقت کې چې په کومو ملکونو کې د قانون حکمرانی ده هغې ملکونو ترقي هم کړې ده. په پاکستان کې د قانون حکمرانی هم پکار ده او دې نه علاوه چې کوم عام ولس دی د هغې دپاره د ټولو دپاره قانون یو برابر پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.